الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى صدق اللہ العظیم وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل غلام مرہون بعقیقتہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ آج کی یہ مجلس ہمارے سعید بھائی کے نواسے اسماعیل امینی، جو کہ صاحبزادے ہیں مختار صاحب کے، ان کا عقیقہ ہے، تو یہ عقیقے کی مجلس ہے۔ یقیناً جو دین مجھے اور آپ کو ملا ہے، اس کی ہر ادا میں اور ہر حکم میں بے شمار حکمتیں ہیں۔ بچے کے پیدا ہونے کے 7ویں دن میں جانور ذبح کیا جائے، اس کو عقیقہ کہا جاتا ہے۔ لڑکے کی طرف سے 2 اور لڑکی کی طرف سے 1، اور اس میں فائدہ بچے کا بھی ہے اور رشتہ داروں کا بھی ہے، اور اسی طرح سے بچے کے ماں باپ کا بھی ہے۔ بچے کا فائدہ تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل غلام مرہون بعقیقتہ، ہر بچہ رکا ہوا رہتا ہے اپنے عقیقے کے ساتھ۔ جو کچھ بھی بچہ ایک الگ دنیا سے باہر آتا ہے، چھوٹی سی جگہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے اور ایک بڑی دنیا کے اندر آ کے یہاں کی آب و ہوا ایک عجیب دنیا ہے۔ یہ ظاہری بات ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے۔ بچے کے اوپر جو کچھ بھی تکلیفیں ہو، ان کو ہٹانے کے لیے، دور کرنے کے لیے عقیقہ مشروع ہوا، اور اس پر ماں باپ کے اوپر بھی واجب، جیسے یوں کہا کہ ایک سنت قرار دیا کہ ایک نعمت ملی ہے، اس نعمت کا شکریہ ادا کرو۔ جیسی نعمت ملتی ہے ایسا شکریہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اولاد کا ملنا۔ لڑکیوں کا ملنا بھی اللہ کی نعمت اور لڑکوں کا ملنا بھی اللہ کی نعمت۔ ہم دوسرے سائڈ سے سوچتے ہیں، کیا سوچتے ہیں کہ لڑکا ہوگا تو کما کے کھلائے گا، میرے ہاتھ پاؤں نہیں چلیں گے تو میرا یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ سوچتے ہیں ہم لوگ، حالانکہ یہ بالکل غلط سوچ ہے۔ اور لڑکیاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑکیاں زیادہ تھی اور وہی زندہ رہی، اور آپ کا جو سلسلہ چلا نسل کا، وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلا، آپ کی بیٹی سے۔ اور اللہ تعالیٰ اگر کسی کو نہ بھی دے تو اسے بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے وہ بھی، کیونکہ آج دنیا میں دیکھا جا رہا ہے کہ اولاد والے پریشان ہیں۔ کیوں پریشان ہیں؟ اس لیے کہ صحیح تربیت نہیں کی ہے۔ خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس عقیقے کے پیچھے فائدہ بچے کا ہے کہ اس کی تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں،
اور عجیب بات یہ ہے، میں سوچ رہا تھا کہ آخر پہلے دن کیوں نہیں، دوسرے دن کیوں نہیں، 7ویں دن رکھا؟ چونکہ اس دنیا میں آ گیا تو اب ایک ہفتہ جس کے اندر سنڈے منڈے ٹیوزڈے وینسڈے تھرسڈے جتنے بھی دن ہیں، ایک پورا ہفتہ جب گزر جائے گا تو اب گویا کہ اس دنیا میں آ کر 7 ڈیز اس کے ہو گئے، اسٹیبلش برابر ہو گیا، کہا کہ اب اس کی طرف سے عقیقہ کرو۔ 7ویں دن سر کے بال مونڈے جاتے ہیں اور جتنے بال ہیں اتنی چاندی صدقہ کی جاتی ہے۔ زمانے جاہلیت کے اندر جانور کو ذبح کر کے اس کا جو بلڈ ہوتا تھا وہ بلڈ بچے کے اوپر لگاتے تھے۔ اسلام نے کہا کہ نہیں، یہ ناپاک ہے، ناپاک چیز کو نہیں لگایا جائے گا، تو کہا کہ سیفرون لگاؤ، زعفران، اس میں خوشبو ہوتی ہے، وہ لوگ بدبو استعمال کرتے تھے، اس کا نام رکھا جائے اور نام کے ساتھ عقیقہ کیا جائے۔ ہاں، روایت میں الفاظ اس طرح کے کہ اس کے نام کے ساتھ عقیقہ کرو کہ یہ فلانے کا عقیقہ ہے۔ تو میرے عزیزو، ایک فائدہ رشتہ داروں کا یہ ہے کہ جو گوشت ہوتا ہے وہ لوگوں کو کھلایا جاتا ہے، تقسیم کیا جاتا ہے۔ میں نے کئی دفعہ کہا کہ یہ آپ کے اوپر ہے، تقسیم کر دو یا کھلا دو، آپ کی خوشی کی بات ہے۔ بچے کے حاصل ہو جانے کے بعد، عقیقہ ہو جانے کے بعد، سب سے بڑی اور بنیادی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ماں باپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ نعمت تو ملی ہے، لیکن اس نعمت کی قدر کیا ہے؟ ناقدری آج ہو رہی ہے اولاد کی جو نعمت ہے اس کی ناقدری ہو رہی۔ ان کی جو صحیح تربیت ہونی چاہیے وہ تربیت نہیں ہوتی، ان کو دین نہیں سکھایا جاتا۔ ماں باپ کو اسکول کی فکر ہوتی ہے لیکن قرآن کی فکر نہیں ہوتی کہ میرا بچہ قرآن جانتا ہے یا نہیں۔ ورنہ لڑکا تو حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الولد من ریحان الجنہ، بچہ لڑکا تو جنت کی خوشبو میں سے ہے۔ اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ جب بچہ 7 سال تک ہوتا ہے تو ایک پھول ہوتا ہے، اور 7 سال کے بعد دوسرے 7 سال ہوتے ہیں تو وہ باپ کا حاجب ہوتا ہے، دربان ہوتا ہے، باڈی گارڈ ہوتا ہے، اور اس کے بعد یا تو دوست بنتا ہے یا دشمن بنتا ہے۔ جب جوانی پہ آ جاتا ہے، اگر آپ نے اس کو صحیح تربیت دی ہے تو ٹھیک ہے، اور تربیت نہیں دی ہے تو پھر ظاہری بات ہے کیا ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کا حکم دیا ہے۔ آج جب تربیت کا لفظ آتا ہے تو ہم سوچیں کہ کھلا دو، پلا دو، بڑا کر دو، یہ تربیت نہیں ہے۔ یہی تربیت جانور بھی کرتے ہیں۔ یہ تو ہر جانور اپنے بچے کو دودھ پلاتا ہے، اور پرندے بھی اپنے چوزوں کو، پرندوں کو، بچوں کو دانا چن چن کے لا کے کھلاتے ہیں۔ تو اس میں انسان کی کوئی خصوصیت نہیں ہے تربیت کے معنی کھلانا پلانا، وہ تو جانور بھی کر رہے ہیں۔ اصلی تربیت کیا ہے؟ ان کو دیندار بنانا۔ اولاد اس لیے مانگی جاتی ہے کہ ہمارے اس دنیا سے جانے کے بعد ہمارے لیے ایصال ثواب کرے، دعائے مغفرت کرے، اس کے لیے کی جاتی ہے، مانگی جاتی ہے اولاد۔ اس لیے نہیں مانگی جاتی کہ وہ ہمیں کما کے کھلاوے۔ اس کے لیے تو لڑکیاں ہیں، وہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھتی ہیں، اور آج دیکھا جا رہا ہے دنیا کے اندر۔ تو اولاد اللہ کی نعمت ہے، اور ہر آدمی چاہتا ہے، جنت میں بھی آدمی چاہے گا، جنت میں تو اس کو بھی اللہ اولاد دے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، هل یولد لأہل الجنہ، کہ کیا جنت والوں کو بھی بچے پیدا ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے،
ان الرجل یشتہی ان یکون له ولد فیکون حملہ ووضعہ وشبابہ الذی ینتہی الیہ فی ساعۃ واحدہ، کہ جب آدمی چاہے گا کہ میری یہاں بچہ پیدا ہو جنت میں، ایک ہی گھڑی کے اندر پیٹ میں بھی بچہ آئے گا، دنیا میں بھی اس جنت میں بھی باہر نکل جائے گا بچہ، اور یہاں تک کہ جوانی کو پہنچ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ملی ہے، اس نعمت کے حقوق ہیں۔ حقوق میں سے یہ ہے کہ عامتاً یہ سمجھا جاتا ہے کہ باپ سوچتا ہے کہ بیٹے کے اوپر میرا حق ہے، لیکن باپ یہ نہیں سوچتا کہ پہلا بیٹے کا میرے اوپر حق ہے۔ سمجھے؟ عامتاً شکایت ہوتی ہے ہمارا بیٹا کہنا نہیں مانتا ہے، تو کیسے مانے گا؟ تو خدا کا مانتا ہے؟ یاد رکھو، اولاد دنیا میں ابھی آئی نہیں ہے، پیدا نہیں ہوئی ہے۔ پیدا ہونے سے پہلے اولاد کا حق ماں باپ کے اوپر یہ ہے کہ اس کی ہونے والی اولاد کی ماں دیندار تلاش کی جائے، یعنی دیندار عورت سے شادی کی جائے، تاکہ بچے کے لیے جو پہلا اسکول ہو ماں کی گود، وہ اچھی ہو، دیندار ہو۔ آج تو ہمیں پسند آیا بیٹھ گئے، ہمیں پسند آیا بیٹھ گئے۔ آج ہم نے ان کو رسم سمجھ لیا، نکاح کو، شادی کو، ان چیزوں کو رسم سمجھ لیا۔ لوگ کرتے ہیں، بس مجھے پسند ہے، ماں باپ کی چوائس کچھ نہیں۔ ماں باپ کتنے خیرخواہ ہوتے ہیں اولاد کے لیے۔ آدمی جب اپنے ڈیزائر پہ چلتا ہے اور اپنے نفس کے مطابق چلتا ہے تو ٹھوکریں کھاتا ہے، نقصان اٹھاتا ہے۔ اس لیے کہا کہ اولاد جو پیدا ہونے والی ہے اس کا پہلا حق یہ ہے کہ وہ بچوں کی ماں بننے والی، اس کو دیندار تلاش کرو۔ بے دین عورت سے اگر آدمی شادی کرے گا، نکاح کرے گا، تو اولاد کو صحیح تربیت نہیں ملے گی۔ سب سے بنیادی حق تربیت ہے، اور تربیت ایک ذات کی نہیں ہے، تربیت کئی قسم کی ہے۔ ایک ہوتی ہے ایمانی تربیت۔ ایمانی تربیت، ایمانی تربیت کیسے ہوگی؟ ایمانی تربیت میرے عزیزو، یہاں تک مسئلہ لکھا ہے کہ آپ چھوٹا بچہ آپ کے پاس ہے، اس کو یہ نہ سمجھیں کہ اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اس کے سامنے پردے بے حجابی کی باتیں نہ کریں، اس کے سامنے کپڑے ایسے ننگے نہ ہو جائیں، کیونکہ وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ اور انسان وہ ایک ایسا اینیمل ہے کہ جو کاپی کرتا ہے۔ کسی نے بہت اچھا لکھا تھا کہ اگر کسی کو کہا جائے کہ جانور کہیں کے، تو اس کو برا لگے گا، اور کہو کہ شیر ہے یہ، تو شیر کیا ہے؟ جانور نہیں ہے۔ انسان عجیب ہے کہ اس کو جانور کہا جائے تو اس کو برا لگتا ہے، اور اس کو شیر کہا جائے تو اس کو اچھا لگتا ہے، حالانکہ شیر بھی جانور ہے۔ تو ایمانی تربیت پہلے نمبر پہ، اس کا کلمہ، اس کو پہلے کلمہ سکھایا جائے۔ یہاں تو ابو اور امی، ڈیڈ اور ڈیڈی اور اس طرح کے الفاظ سکھائے جاتے ہیں۔ کیا ہوگا؟ اللہ کا تعارف پہلے کراؤ۔ اور معاف کرنا، بچہ پیدا ہوتے ہی کیا ہوتا ہے، ہفتے ہفتے گزر جاتے، کان میں اذان نہیں پڑتی، تکبیر انتظار کرتے ہیں کہ کوئی مولانا آئیں گے تو اذان دیں گے۔ ہر مسلمان کو اذان جاننا چاہیے، سیکھنا چاہیے، تاکہ ایسے موقع کے اوپر ہمیں تلاش نہ کرنی پڑے۔ سب سے پہلے کان میں اذان ہو، پھر دوسرے کان میں اقامت ہو۔ تو ایمانی تربیت، اس کو کلمہ سکھاؤ، اس کو مکہ مدینہ کیا ہے وہ بتاؤ، ہاں اللہ کے نبی کا نام بتاؤ، ورنہ اللہ معاف کرے بڑی عمریں ہو جاتی ہے۔ ایک صاحب حج کے لیے گئے تو کسی نے پوچھا کہ آپ کے شوہر کہاں گئے؟ تو کہا وہ درگاہ کے اندر گئے ہوئے ہیں، مکہ میں، کعبہ کے پاس کہہ رہے ہیں کہ وہ درگاہ میں گئے ہوئے ہیں۔ وہاں کون سی درگاہ ہے بھائی؟ یہ بات ہے، بڑی عمریں ہو جاتی ہے اور پتہ نہیں چلتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ یہاں علماء نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کم از کم
5 سلسلوں تک کے نام یاد ہونے چاہیے، محمد بن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن یہاں تک پورا جتنا سلسلہ ہے کم از کم 5 تک یاد ہونا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں لیکن ہمیں کلمہ معلوم نہیں، تو سب سے پہلی ایمانی تربیت ایک، دوسری اخلاقی تربیت، بچوں کو اخلاق سکھائے جائے، بڑے کو تو نہیں کہا جاتا، بڑے کو آپ کہا جاتا ہے۔ مسجد کے اندر نوجوان ہے، کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، کیا تکلیف ہے بھائی؟ مسجد میں کرسی پہ کیسے بیٹھتے ہیں؟ اللہ کے گھر کے اندر کرسی کی ضرورت ہے؟ معذور کے لیے مسجد میں کرسی رکھی جاتی ہے، کن دیکھتے ہیں؟ یہ ڈس ریسپیکٹ ہے مسجد کی۔ کوئی بڑا آدمی ہے، اس سے کیسے ملا جائے، اخلاقی تربیت۔ جسمانی تربیت، اس کو سکھایا جائے کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے۔ آج ہم نے اپنی اولاد کو اس طرح کا عادی بنا دیا کہ جو چیزیں نفع والی نہیں ہے، صرف چٹکارے منہ کے اندر لگتے بس وہ کھاتے۔ جسمانی تربیت، مضرات، اس کو نقصان دینے والی چیزیں سمجھاؤ کہ اسے یہ نہیں کھانا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کے بیٹے کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حلال کیا ہوتا ہے، حرام کیا ہوتا ہے۔ جسمانی تربیت۔ ذہنی اور عقلی تربیت، ذہن اس کا دینی بنانا چاہیے، ہر سوچ کے اندر دین کی بات آوے اس کو۔ نفسیاتی تربیت، جنسی تربیت، یہ ساری چیزیں بہت بنیادی ہے۔ اخلاقی تربیت، آدمی کے لیے اخلاقی تربیت میں سب سے پہلے بچوں میں جو بات آتی ہے جھوٹ۔ کسی کا فون آیا، بیٹے کو کہا کہ کہہ دے میں گھر میں نہیں ہے، کیا کہا؟ ہاں ابا گھر میں نہیں ہے، یا آپ اس کو جھوٹ بلا رہے ہیں، یہ آپ اس کی جھوٹ کی عادت ڈال رہے ہیں۔ حدیث میں آیا کہ مومن کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بولتا۔ شکر گزاری، آج بڑوں میں شکر گزاری نہیں ہے۔ افسوس کی بات میں کہتا ہوں، آدمی آرے وقت میں کام لگا ہو، کوئی احسان نہیں۔ آج کوئی آپ کو کوئی چیز دیوے تو جزاک اللہ کہو، شکریہ کہو، لیکن اللہ معاف کرے میرے بھائیوں، بڑے بڑوں میں شکریہ نہیں ہے۔ اور حدیث ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ میں نے یہ چیز یہاں بہت ہی دیکھی، ناشکری بہت ہے کہ بھائی کبھی یہ مجھے کام لگا ہے، کچھ نہیں، کچھ نے کون سا احسان کر دیا ہے۔ جب بڑوں میں یہ ہوگا تو اولاد میں کہاں شکر گزاری آئے گی؟ سمجھے؟ حدیث ہے، حدیث مولانا کو پوچھے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی نہیں کرتا۔ اور میں نے اس کے اوپر وجہ بتائی تھی کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرے گا وہ خدا کا بھی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ دے رہا ہے لیکن ہمیں دکھتا نہیں ہے۔ آپ کو روزی مل رہی ہے، مال مل رہا ہے، عزت مل رہی ہے، کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے، لیکن آپ کو دکھتا ہے؟ نہیں دکھتا۔ اور جو آدمی آپ پر احسان کر رہا ہے وہ تو دکھ رہا ہے کہ یہ مجھے کام لگا، اس نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے۔ تو دکھنے والے کا شکریہ ادا نہیں ہوتا تو جو دکھتا نہیں اس کا کیسے شکریہ ادا ہوگا؟ اولاد کے اندر شکر گزاری پیدا کرو۔ ہاں کوئی چھوٹی سی چیز بھی کوئی آپ نے پر احسان کیا ہے تو اس کو کہیے جزاک اللہ بولو، تھینک یو بھی نہیں، تھینک یو بھی نہیں، میں تو نہ کہتا ہوں شکریہ جزاک اللہ۔ تو جھوٹ کی عادت، ناشکری اور چوری کی عادت بچوں میں نہیں ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ اگر ہم اپنے گھروں کے اندر ایک نظام بناتے ہیں اولاد کی تربیت کا تو پھر آگے چل کے وہ کچھ بنتے ہیں۔ قرآن کی محبت، ہاں معاف کرنا، صبح سے شام تک ایسے ہی دن گزرتا ہے اور قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی گھر کے اندر۔ بڑے نہیں جانیں گے، چھوٹے کیا جانیں گے؟ آپ ایک بات سوچئے، میں ابھی کچھ دنوں پہلے واٹس ایپ کے اندر میرے ایک دوست نے بھیجا تھا کہ دبئی میں قرآن کا مسابقہ ہوا، قرآن کمپٹیشن ہوا حفظ کا۔
اس میں ایک لڑکا 12 سال کا نمبر اول آیا، 12 سال کا لڑکا تھا، اول نمبر پہ آیا۔ اس لڑکے کا وہ جس جگہ پہ رہتا تھا اس جگہ کے اوپر ایک زمانے میں سوویتی اتحاد، مجھے لگتا ہے کہ سوویت یونین، وہ ایسا تھا کہ جس کے اندر اسلام کو مٹانے کی کوشش کہیں بھی ہو، کہا کہ نہیں قرآن بند، سب کچھ بند کیا جاتا تھا۔ وہاں کا ایک لڑکا حفظ کمپٹیشن میں فرسٹ نمبر مارتا ہے۔ اس کو پوچھا کہ بیٹا تم نے قرآن یاد کس سے کیا؟ کہا میں نے اپنے ابا سے یاد کیا۔ اچھا، ابا نے قرآن سکھایا تجوید کے ساتھ، پروناؤنسیشن صحیح کرائے، سب کچھ۔ کہا تمہارے ابا نے کس سے سیکھا؟ کہا میرے دادا نے سکھایا ان کو، وہ بھی حافظ تھے۔ تو یہ تعجب میں پڑ گئے کہ یار تیرے دادا کا زمانہ تو ایسا تھا کہ اس وقت کوئی قرآن پڑھا نہیں سکتا تھا، ختم کر دیتے تھے اسلام کو مٹانے کی اتنی بھارے۔ پہلے ہم لوگ تو یہاں پی جی میں یہاں بیٹھے ہیں، آپ زیادہ کتابیں پڑھتے نہیں، اس لیے آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ پہلے کیا کیا ہوا ہے، کہاں کیا کیا ہوا۔ تو پوچھا گیا کہ تمہارے دادا نے آپ کے دادا نے ابا کو قرآن کیسے سکھایا؟ کہا میرے ابا نے ایک دن بتایا تھا کہ جس وقت قرآن مجھے یاد کراتے تھے تو گدھے کے اوپر، سواری کے اوپر سوار ہو کر ہمیں باہر جنگل میں لے جاتے تھے، اور جنگل میں جانے سے پہلے آنکھوں پہ پٹی باندھ دیتے تھے، آنکھوں پہ پٹی باندھ دیتے تھے، اور پٹی باندھنے کے بعد وہاں جا کے ایک پہاڑ کے اوپر لے جا کر اندر جاتے، پھر اس کی پٹی کھولتے، اور وہاں پہ جو تختیاں لکھی ہوئی تھی قرآن کی اس کو پڑھاتے اور یاد کراتے تھے۔ کہا کہ یہ آنکھوں پہ پٹی کیوں باندھتے تھے؟ آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ آنکھوں پہ پٹی باندھنے کی ضرورت۔ کہا یہ اس وجہ سے ہم باندھتے تھے کہ بچے کو اگر پٹائی کی گئی، گورنمنٹ کی طرف سے مارا گیا، پیٹا گیا اور پوچھا گیا کہ کہاں تم سیکھے ہو، تو وہ بچہ بتا دے گا کہ ہم یہاں سے ادھر جاتے تھے اور ادھر سے وہاں بیٹھ کے یاد کرتے تھے۔ تو جتنے پڑھنے والے سیکھنے والے ان کے لیے پرابلم ہو جائے گا۔ تو بچے کی آنکھیں بند رکھو کہ وہ راستہ دیکھے نہیں کہ ہم کو کدھر لے گئے اور کہاں بٹھایا، اندر جا کے کھولو وہاں پر۔ آپ سوچئے میرے عزیزو، قرآن کے لیے کتنی محنت کی گئی۔ آج معاف کرنا یہ مدرسہ ہمارا قریب میں کھلا ہوا ہے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ریکی کے ہر گھر کا ایک بچہ مدرسے میں داخل ہونا چاہیے، ایک بچہ، ہر گھر کا ایک بچہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارا مدرسہ ریکی کا ہے تو ہر ایک کو فائدہ ہو۔ پہلے ریکی کو فائدہ ہونا چاہیے، اور یہاں تک ہو جاوے کہ ہر مرکز پہ قرآن کی تراویح ہو۔ یہ کب ہوگا؟ قرآن کو اہمیت دیں گے تب۔ آج ہم نے قرآن کو اہمیت نہیں دی، بات تو یہ سوچ کر کہ اس کو پڑھ کے کیا فائدہ ہوگا، سمجھتے تو ہے نہیں۔ آج ایک سوچ ہے اس طرح کی۔ مجھے یاد ہے اچھی طرح سے، آج سے 18 سال پہلے کی بات یا 17 سال پہلے کی بات کہتا ہوں کہ نیٹ کے اوپر یا کسی اس طرح سے نیوز کے اندر آیا تھا کہ امریکہ میں ایک بڑے میاں روزانہ قرآن پڑھتے تھے، تو بچہ اس طرح کا آ کے دیکھتا تھا دادا کو کہ دادا قرآن پڑھ رہے، کچھ کر رہے، دادا اس کا کیا مانا؟ تو کچھ بتاتے نہیں تھے، وہ سنتا رہتا۔ بس بچے نے دیکھا کہ یہ تو پڑھتا ہی جا رہا ہے، کچھ بتا نہیں، سمجھ بھی نہیں پڑتی۔ دادا نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا، ایک کام کر، جو ان کے گھر کے اندر وہ کوئلہ رکھنے کی جو چیز تھی وہ چھلنی تھی، جس کے اندر پانی نہیں ٹھہر سکتا، لیکن کوئلے کی اتنی تہ جمی ہوئی تھی، اتنی تہ جمی ہوئی تھی۔ دادا نے کہا کہ وہ ریور ہے، وہاں سے پانی بھر کے لیا۔ وہ ایک دفعہ گیا، لایا، آتے آتے تو پانی سب گر گیا۔ 2 دفعہ گیا، 3 دفعہ گیا، 4 دفعہ گیا۔ کہا دادا یہ پانی تو رکتا ہی نہیں۔ کہا بیٹا رکتا نہیں ہے، لیکن جو تو لے کر گیا تھا تو وہ بالکل بلیک تھی کوئلے کی وجہ سے، لیکن وہ جو کالا پن تھا وہ ختم ہو گیا نہیں، دیکھو شائننگ، چمکنے لگا۔ کہا بس یہی بات ہے، قرآن پڑھنے سے یہ شائننگ اس میں آتی ہے، چمک آتی ہے۔ آپ بچوں کو کیا سمجھتے ہو میرے بھائیوں؟ بچوں کے اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیت رکھی ہے، اگر اچھی چیز دیکھیں گے تو اچھی کاپی کریں گے، بری چیز دیکھیں گے تو بری کاپی کریں گے۔ اور میں تو کہتا ہوں، اور میں پروف کے ساتھ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ باپ دادا کا اثر آگے تک نسلوں میں پڑتا ہے۔
ہاں آپ سوچنا اس کے میری اس بات کے اوپر کہ باپ دادا نے جو کیا ہوگا وہ ان کی اولاد کرے گی، وہ ہوگا. کبھی ٹھنڈے دماغ سے سوچنا. ہم لوگ سوچتے کہاں ہیں؟ ہم لوگ سوچتے کم ہیں. دوسرے کی سنی ہوئی بات کے اوپر زیادہ بھروسہ، اسی کو ہم لوگ مان لیتے ہیں. کبھی اپنے دماغ سے سوچو، دین کے بارے میں سوچو کہ یہ دین جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے کتنا قیمتی دین ہے. آج اولاد جو ماں باپ کی ناقدری کر رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو صحیح علم نہیں دیا، ہم نے ان کی صحیح تربیت نہیں کی، قرآن سے ان کو نہیں جوڑا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ علم الصبی الصلاۃ ابن 7 سنین، بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز سکھاؤ. وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ابن 10، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو اس کی ہلکی پٹائی کرو نماز نہ پڑھنے پر. آج کون ماں باپ ہے جو اپنی اولاد کو پانی پینے کا طریقہ سکھاتی ہو؟ بھائی یاد رکھو، اسکول کے اندر تو تعلیم ہوتی ہے، تربیت گھرے ہوتی ہے. دو لفظ الگ الگ ہے. تعلیم اور تربیت دو چیزیں الگ الگ ہیں. تعلیم کے معنی نالج دے دینا، سکھا دینا بس. تربیت کہتے ہیں روک ٹوک کو. تربیت کس کو کہتے ہیں؟ روک ٹوک، اس کا نام تربیت ہے. آپ کا بیٹا کھڑے کھڑے پانی پی رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہو. ٹاؤن کے اندر جوس کا بوتل لیا، بیٹا کھڑے کھڑے پی کے جا رہا ہے. ڈانٹیے، منع کیجیے کہ اسلام میں بیٹھ کر پینے کا حکم ہے، پانی بیٹھ کر پیا جاتا ہے. یہ تربیت ہے. آپ نے ٹوکا، یہ تربیت ہے. تو تعلیم بھی ضروری ہے، تربیت بھی ضروری ہے. ہم نے تعلیم اور تربیت سوچ دیا کہ مدرسے والے، اسکول والے سب کچھ کر لیں گے. اس لیے آج جو اولاد ہے وہ بے راہ روی کا شکار ہو چکی ہے. بنیادی وجہ یہ ہے. ورنہ اکابر کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں اور ان کے بارے میں سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی اولاد کو کیا علم دیا، کیا تربیت دی. عمر بن زید سے پوچھا گیا کہ آپ کے بیٹے آپ کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں؟ کہا میرا بیٹا ہمیشہ دن میں میرے پیچھے رہتا ہے اور رات کو میرے آگے رہتا ہے. سمجھے کچھ؟ جب کبھی میں چلتا ہوں تو دن کا وقت ہو تو میرا بیٹا میرے پیچھے چلتا ہے، اور رات کا وقت ہو اور میں چل رہا ہوں تو میرا بیٹا آگے چلتا ہے. آپ سمجھے؟ نہیں سمجھے. کیوں نہیں سمجھے؟ اس لیے کہ آپ کو ہجرت کا واقعہ یاد نہیں ہے. ہجرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ جب مائگریٹ ہوئے تو صدیق اکبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ تھے. تو جب غار کے اوپر جاتے تھے راستے میں کبھی صدیق اکبر آگے ہوتے، کبھی پیچھے، کبھی آگے کبھی پیچھے. حضور نے فرمایا کہ ابو بکر کیا بات ہے؟ کہا حضور جب میں آپ کے ساتھ ہوتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر دے تو میں پیچھے ہو جاتا ہوں. پھر مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں دشمن آگے چھپا ہوا نہ ہو کہ آگے سے حملہ کر، پھر میں آگے ہو جاتا ہوں. ایسا معاملہ ہے. تو یہ بیٹا بھی ایسا کرتا تھا کہ باپ جب دن کے وقت چلتا تو پیچھے پیچھے رہتا تھا. آج ہماری اولاد میرے عزیزو کیا بتاؤں آپ کو، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے معاشرے سے رسپیکٹ نکل چکی ہے. مولانا کو بھی کہو مولوی، اے مفتی، اس طرح کی بات ہے. ہم اگر انڈیا میں اس طرح کی بات کرتے ہیں تو وہ ہنستے ہیں ہمارے ساتھ. ہم کو مولانا کو کچھ ہنستے ہیں کہ یہ اس طرح کی بات ہوتی. میں نے کہا ہاں. تو کیا ہوا؟ ہم لوگوں نے سائٹ پہ رکھ دیا. انگریزوں کی یہاں ہر چیز میں یو ہوتا ہے. بڑا ہو تو کہ یو، کئی ہو تک کہ یو، ایک ہو تب بھی یو، اور چھوٹا ہو تب بھی یو. یو آر یو آر یو آر. خیر، خلیفہ مامون فرماتے ہیں کہ میں نے فضل بن یحییٰ سے زیادہ اپنے والد کی رسپیکٹ کرنے والا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا کسی کو نہیں پایا. ہارون رشید کا بیٹا مامون الرشید خلیفہ وقت ہے، بادشاہ ہے. وہ بتلا رہے ہیں کہ فضل بن یحییٰ اپنے والد یحییٰ کے ساتھ جو حسن سلوک کرتے تھے ایسا میں نے کسی کو کرتے نہیں دیکھا.
ایک مرتبہ یہ باپ بیٹے کو جیل میں جانے کا وقت آیا، باپ بیٹا دونوں جیل کے اندر ہیں، دونوں جیل کے اندر ہیں، رات کا وقت ہے، ٹھنڈی رات ہے، اور گرم پانی سے وضو کرنے کا انتظام کرنا ہے۔ بیٹے نے سوچا کہ جیلر کے پاس سے لکڑی لے آؤں گا اور جلا کے کچھ گرم پانی کر دوں گا، تو اس نے کہا کہ لکڑی نہیں لے جا سکتے۔ اس بیٹے نے کیا کیا، جس برتن میں پانی بھرنا تھا وہ بھرا، اور پوری رات جو کینڈل جل رہا تھا اس کے اوپر لے کے کھڑا رہا، پوری رات کھڑا رہا کہ میرے باپ کو صبح میں جب تہجد میں اٹھیں گے تو ان کو گرم پانی کی ضرورت ہے، تو میرے والد اس سے وضو کریں۔ آج اگر باپ ایک حکم کے بعد دوسرا، ارے یار ٹائم ہے کہ نہیں، تم دیکھتے ہی نہیں، ہم کو بھی بہت سارے کام ہیں، فوراً یہ جواب، فوراً آرگیو۔ ابھی تو یہ کہتے ہیں ارے آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا، آپ کو کمپیوٹر کا پتہ نہیں ہے، آپ کا فون کا پتہ نہیں ہے۔ یہ باپ کو اس طرح کے جو جواب دیے جاتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ تربیت نہیں ہوئی ہے، اور تربیت یاد رکھو بچپن سے ہوتی ہے۔ اسی لیے امام غزالی علیہ الرحمہ نے ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ اگر بچے کو ایسے چٹکی مارو اور وہ ہنسے تو سمجھ لو کہ اس کی تربیت کے دن شروع ہو گئے، تربیت کے دن شروع۔ معاف کرنا، ایک کھلی بات کہتا ہوں، ہم لوگ اپنے گھروں کے اندر بھی اس طرح رہتے ہیں، بڑی عمر والے بھی سطر کا لحاظ نہیں، سطر کا، بال کو تو کوئی سطر سمجھتا ہی نہیں ہے، عورتوں کا جو بال ہے سر کا وہ پرائیویٹ پارٹ کے حکم میں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ پرائیویٹ پارٹ اور اس میں تھوڑا فرق تو رہے گا، لیکن نماز کے بارے میں جیسے سر کے اور اعضاء سطر کے کھل جائے تو نماز نہیں ہوتی عورت کی، ایسے سر کے بال بھی اگر کھلے ہیں تو نماز نہیں ہوگی۔ لیکن سطر کا اس کو کوئی حصہ ہی نہیں سمجھتا، بالوں کو تو یہی سمجھتے کہ تو یہ تو دکھانے کی چیز ہے، فیشن کی چیز ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے جن کو اولاد دی ہے ان کو چاہیے کہ اس کی قدر کرے، اور قدر یہ ہے کہ ان کو دین سکھاؤ۔ جس کے پاس علم دین نہیں ہے، یاد رکھو وہ جانور سے برا ہے، ہاں جانور سے برا ہے۔ کیوں؟ آپ کہیں گے اتنی خراب بات آپ نے کہہ دی۔ جانور تو کچھ بھی خدا کی تسبیح اور ذکر کرتا ہے، خدا کی تسبیح اور ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام نے تسبیح کی تھی، تو پھر مینڈک کو اللہ تعالیٰ نے پیش کیا تھا کہ نہیں کہ یہ مینڈک میری تسبیح بیان کرتا ہے۔ دیکھو مینڈک کو مارنا منع ہے، حدیث شریف میں منع آیا ہے، مینڈک کو نہیں مارا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آتش نمرود میں ڈالا گیا تھا تو یہ بجھانے کے لیے گیا تھا، یہ بجھانے کے لیے گیا تھا، تو حدیث میں منع آیا ہے کہ مینڈک کو نہیں مارا جائے گا، یہ جو چھپکلی ہے اس کو مارا جائے گا، اس لیے کہ یہ گرم کرنے گیا تھا آگ کو۔ حدیث میں سب چیزیں موجود ہیں، ہم نے سنی نہیں، ہم نے دیکھی نہیں، پوچھا نہیں، مولانا کے پاس جا کے بیٹھے نہیں، تو کیسے پتا چلا؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اولاد بڑی نعمت ہے، لیکن اس نعمت کی قدر یہ نہیں ہے۔ میری ماں جب میں چھوٹا تھا تو یہ کہتی تھی کہ سونے کی چھری ہے تو یہ نہیں ہے کہ پیٹ میں ڈال کے مر جائیں گے، وہ تو اسی سے تو ساگ ہی کاٹا جائے گا، وہ یہ کہتی تھی۔ تو اس وقت تو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ سونے کی چھری ہے تو اس سے ساگ کاٹا جائے گا، اس کو پیٹ میں ڈال کے مر نہیں جائیں گے۔ اولاد اگر دی ہے اللہ نے تو یہ نہ سمجھیں کہ ابھی تو چھوٹا ہے، بڑا ہوگا سدھر جائے گا، کوئی نہیں سدھرتا۔ جب ایک چیز کی عادت پکڑ لیتا ہے تو اس عادت سے نکلنا مشکل ہوتا ہے۔ آج ہمارا نوجوان طبقہ اسی لیے راستے سے بھٹک رہا ہے کہ ان کے اوپر وہ محنت نہیں ہوئی ہے، ان کے اوپر دھیان نہیں دیا گیا، ان سے اگنور کیا گیا ہے۔ آج کتنے ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ پیار کے ساتھ بات نہیں کرتے، بیٹھتے نہیں اچھے طریقے سے۔ اس کا نقصان ماں باپ ہی کو پہنچے گا۔ ہاں تو عقیقہ یقیناً سنت ہے، لیکن اس سنت کے بعد بہت سارے فرائض ہیں، بہت سارے واجبات ہیں، اور وہ واجبات ہیں تربیت، اور وہ واجبات ہیں ان کو ٹائم دینا،
ماں باپ سوچتے ہیں کہ اس کو آئی پیڈ دے دو، فون دے دو، وہ تو کھیلتا رہے گا. کہاں کہاں گھوم کے آیا ہے وہ فون کے اندر، آئی پیڈ کے اندر کہاں کہاں جا رہا ہے. ماں باپ تو سوچ رہے ہیں کہ وہ اپنا کر رہا ہے، اپنا نہیں کر رہا ہے، تمہارا ستیہ ناش کر رہا ہے وہ. اس لیے کہ یہ ذہن ہے، جو ذہن، وہ ذہن ایک دفعہ کسی چیز کو لے لیتا ہے اسی میں چلا جاتا ہے. اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، کتنے ماں باپ رو رہے ہیں اولاد کی بے راہ روی کی وجہ سے. ماں باپ رو رہے ہیں. نیوزی لینڈ کے اندر دیکھا گیا کہ بعض ماں باپ کو رات کے وقت گھر سے نکالا کہ یو گیٹ آؤٹ، یو کین لیو ہیئر، جاؤ، تم نہیں رہ سکتے ہمارے گھر میں. ایسا ہوتا ہے. چڑیا چگ گئی کھیت، اب پچھتاوے کیا ہوا تھے. وہ وقت چلا گیا. تربیت بچپن سے ہوتی ہے، بچپن سے. آج ہم لوگ اپنی اولاد کو صرف کھلا دینا، پلا دینا، پیسہ دے دینا اور یہ لا دینا وہ لا دینا، اسی کو کافی سمجھتے. اور پھر اس کی برتھ ڈے منا دی، ہمارا بچہ 1 سال کا ہو گیا. ارے 1 سال تو اس کی زندگی کا کم ہو گیا. اور اس پہ مولانا کریلا پہ ایک تو کیا ہے، کریلا اور نیم چڑھا کرتے تو ہے برتھ ڈے پارٹی، اور پھر اس کو فیس بک پہ رکھتے ہیں. بہت بڑا احسان کیا تم نے ہے. ایک تو شریعت کے خلاف کرنے کا اور پھر اس کو پبلسٹی کرنا. مفتی صاحب پوچھ لو، گناہ تو ہے ہی، لیکن بڑا گناہ یہ ہے کہ گناہ کو اوپن کرنا لوگوں کے سامنے. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اس آیت کے خلاف ہے. ہم لوگ پتری سے ہٹے ہوئے ہیں. اولاد کو محبت دینا جو تھا، اس کو ہم نے اس محبت کو میٹھے انداز میں یوں کہو کہ زہر دیا. ہم نے اس محبت کو یوں کہیے کہ زہر دیا ہے. کہیں کہ اب تو قانون ہے، اولاد کو نہیں کچھ کر سکتے، مار بھی نہیں سکتے، تو کون مارنے کو کہہ رہا ہے؟ پہلے دن ہی سے ان کے ساتھ اتنا پیار دو اور محبت کرو اس سے کہ وہ تمہارے کسی حکم کو نہ ٹالے. ہر چیز مار سے نہیں ہوتی ہے. ہاں، محبت دکھانی پڑتی ہے، ان کو فوائد دکھانے پڑتے ہیں. اپنی اولاد کو مدرسے میں لے جاؤ، مسجد میں لے جاؤ، کسی علماء سے، دیندار آدمی سے ملاقات کراؤ. یہ چیز ہم نے انڈیا میں دیکھی. ایم پی میں گیا ہوا تھا تو پروگرام تھا میرا، بیان ہوا. بیان کے بعد ایک صاحب آئے، کہا میرے گھر چلو اور میرے بچوں پہ ہاتھ رکھ دو تھوڑا اور دعا کر دو. یہ ہے ایسی چیز، اس کو قدردانی کہتے ہیں. آج ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ ہر آدمی اپنا آپ کو پرفیکٹ سمجھ رہا ہے اور دوسرے کو اپنے سے گرا ہوا سمجھ رہا ہے. ارے یار وہ تو چھوڑ یار، فضیل یار، اس کو میں جانتا ہوں کیسا ہے. ایسی بات، حالانکہ ہو سکتا ہے اس کا کوئی عمل اللہ کو بہت پسند ہو. جیسے آج جنازہ ہوا، میں نے کہا تھا کہ پتہ نہیں اس کا اللہ سے کیا تعلق ہوگا، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. ہمیں تو اپنا کام کرنا ہے. آج میرے بھائیوں، اگر آپ نے دوسرے کو اپنے سے بڑا نہیں سمجھا تو آپ کو کوئی رسپیکٹ نہیں دے گا. رسپیکٹ کے لیے رسپیکٹ کرنی پڑتی ہے. ہاں، تو یہ چیزیں اپنے گھروں کے اندر آپ شیئر کریں اپنے بیوی کے ساتھ کہ ہمیں اپنی اولاد کو کیسے تربیت کرنا چاہیے. ہمیں اپنے اولاد کو کیسا ایک نمونہ بنانا چاہیے کہ آدمی کہے کہ یار یہ بچہ نہیں ہے تو وہ تربیت یافتہ آدمی ہے. یہ چیزیں میرے بھائیوں ایک بار کی پیدا نہیں ہوتی. ہم لوگوں کو چاہیے کہ علماء کی مجلسوں میں جائیں، علماء سے مشورہ کریں، علماء سے پوچھیں، اپنا سولوشن لے. یہ چیز جب سے امت میں سے نکلی ہے تب سے واقعتاً امت ٹھوکریں کھا رہی ہے. انگریزوں نے سب سے پہلا کام یہی کیا کہ اپنے پیشواؤں سے اور اپنے علماء سے ان کو کاٹا. امت کو کاٹا گیا ہے کہ جاؤ. جب آپ کھائیں گے حنفی شافی مالک، ارے یہ تو مائنڈ واش کر رہا ہے. یہ جب یہ حنفی شافی کی کوئی بات کرے گا کہ مائنڈ واش کر رہا ہے، تو یہ کہاں سے بات آئی؟ یہ انگریزوں سے آئی ہے. انگریزوں نے یہی کیا ہے کہ بس ہر ایک اپنی جگہ پہ ہے، اپنا اپنا کرو. لیکن تم نے کبھی سوچا کہ ان کے چرچ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ان کا نکاح چرچ میں ہی ہوتا ہے. ان کا جو وہ کبھی امام کو گھر اپنے عالم یہاں نہیں بلائیں گے گھر کہ ہمارے یہاں تم آ کے وہ میرے یہ کرا دو، میرے جو کچھ سیریمنی ہوتی ہے کہا یہ نہیں.
پرائم منسٹر ہوگا وہ بھی جائے گا چرچ کے اندر. کیوں؟ ان لوگوں نے اتنی بات ہے کہ ہم لوگ اتنے ماڈرن ہو گئے کہ ہم نے سوچا کہ مسجد تو صرف نماز کی جگہ ہے، عبادت کی جگہ ہے، وہاں دین ہے مسجد کے اندر، باہر دین نہیں. حالانکہ ہمارا دین 24 گھنٹے کا، ہم کہیں بھی رہیں گے دین ہمارا وہاں رہے گا. ان لوگوں نے کہا کہ بھئی دین ہمارا چرچ کے اندر، باہر دین نہیں ہے، باہر ہم اپنے جس طرح سے چاہے گزارے. آج ہم نے بھی وہی کر رکھا ہے. اس لیے تربیت کو سمجھو کہ تربیت کتنی اہم چیز ہے. اور یہ ساری چیزیں جیسے میں نے عرض کیا، شکر گزاری پر مجھے ایک بات یاد آئی کہ سعودی کے اندر ایک بہت بڑا، ابھی کے لحاظ سے بہت بڑا مالدار آدمی، یوں کہو ملٹی ملینر بلینر آدمی، وہ کیا تھا؟ ان کے حالات کے اندر آیا کہ وہ جب چھوٹا بچہ تھا تو اسکول میں جاتا تھا، فلسطینی ٹیچر تھا. فلسطینی ٹیچر نے کہا ہوگا کہ بھئی ہم لوگوں کو پکنک میں جانا ہے، سب 1-1 ریال لے کے آنا. سب بچوں سے کہا 1-1 ریال لے کے آنا. یہ چھوٹا سا بچہ رونے لگا. کہا میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، میں کہاں سے، میرے ماں باپ کے پاس غریب ہیں تو میں کہاں سے لاؤں گا. کہا ٹھیک ہے. استاد نے کچھ کویسچن رکھے کہ ان کویسچنوں کا جواب جو صحیح دے گا اس کو 1 ریال انعام ملے گا. تو اس لڑکے نے صحیح جواب دیا، اس کو 1 ریال کا، یہ 13 ریال ہم رکھ دیتے. لڑکا خوش کہ میرا تو پکنک کا ہو گیا، چلو غریب پرابلم نہیں ہوگا. یہ لڑکا پڑھتا گیا، زیادہ دیر اوپر تک نہیں گیا، غربت تھی، اس لیے انہوں نے کچھ سامان اٹھانے کا کام کیا، کلی کا کام یا حمالی کا کام کرتے رہے. کچھ وقت میں کچھ پیسے ہوئے، پھر آگے بڑھے کچھ بزنس. دھیرے دھیرے یہی لڑکا اتنا بڑا بزنس مین بن گیا کہ ملٹی ملینر بلینر ہو گیا. یوں ایک دن وہ گاڑی لے کے نکلا اور کہا کہ میں اپنے ٹیچر سے ملنا چاہتا ہوں. اب تو بڑی عمر والا ہو گیا، وہ بھی استاد بھی بہت بوڑھے ہو گئے تھے، کام سے ریٹائر، سب کچھ، پیسہ بھی نہیں تھا. یہ گیا، کہا کہ آپ نے مجھے پہچانا؟ کہا نہیں پہچانا. کہا میں آپ کا قرض دینے کے لیے. کہا میرا تو کسی کے ذمہ قرضہ نہیں ہے. تو کہا کہ ایک مرتبہ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے اسکول کے اندر اس طرح سوال کیا تھا اور میرے 1 ریال آپ نے مجھے دیا تھا. کہا اچھا تو 1 ریال کا قرضہ دینے آیا؟ کہا کہ ہاں. کہا کہ گاڑی میں بیٹھ جاؤ. تو گاڑی میں بٹھایا اور ایک بہت بڑا بنگلہ تھا. بنگلے پہ جا کے کہا کہ یہ بنگلہ آپ کا ہے اور یہ گاڑی آپ کی، اور اتنا پیسہ ہر مہینے آپ کو دیا جائے گا. کیوں؟ کہ آپ نے اس وقت جو ہمیں تربیت کی تھی، اس تربیت سے آج ہم کہاں پہ پہنچے. تو میرے بھائیوں، اولاد بھی شکر گزار جب بنے گی جب ہم خدا کا شکریہ ادا کریں، ہم بھی شکر گزار ہوں گے. ورنہ جب ہم ناشکری کریں گے تو اولاد ہماری ناشکری کرے گی. ہاں، اس لیے اولاد کو شکر گزاری سکھائیے. ہاں، جھوٹ سے بچائیے. جو جتنی بری عادتیں ہیں ہم اپنی اولاد کے سامنے، اب مثال کے طور پر شراب ہے، اپنے گھر کے اندر ہی اولاد کے سامنے آدمی شراب پی رہا ہے یا سگریٹ پی رہا ہے یا اور نہ گنا فگنا جو کچھ ہے وہ کر رہا ہے، تو بچہ دیکھے گا کہ اچھا یہ بھی کچھ کرنے کی چیز ہے، اور اس کو کاپی رکھے گا. وقت آئے گا تو کہا کہ میرا باپ بھی کرتا تھا میں بھی کروں. آج یہ ہمارے یہاں ہو رہا ہے. تو میرے بھائیوں، یقیناً عقیقہ سنت ہے. اللہ تعالی ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرماوے اور اسماعیل امینی کی اللہ تعالی صحیح تربیت فرماوے اور ان کے ماں باپ کے لیے، ان کے خاندان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. یہ تو ہم دعا کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد جو تربیت کی ذمہ داری ہم سب کی ہے، اپنی اولاد کی تربیت، اپنے گھر والوں کی تربیت. قرآن نے کیا کہا؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ. اے نبی جی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. اور اس پہ جمے رہیے، خود بھی نماز پڑھتے رہیے اور گھر والوں کو بھی نماز پڑھاتے رہیے. لا نسألک رزقا. ہم تم سے روزی کا سوال نہیں کرتے، ہم تم سے کموانا نہیں چاہتے. اسی لیے کہا کہ اگر آپ کی کمائی کے اندر
شریعت نے حکم تو دیا. دیکھو اکتساب مقصود نہیں ہے، کمانا مقصود نہیں ہے. اگر آپ کے کمانے کے اندر خدا کا حکم ٹوٹ رہا ہے تو آپ کا کمانا منع ہے. ماجری تفسیر ماجری کے اندر یہ بات لکھی ہے مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے. قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور اس پر جمے رہیے نماز کے اوپر. لا نسألک رزقا، ہم آپ سے کموانا نہیں چاہتے، ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے. نحن نرزقک، روزی تو ہم دیں گے آپ کو، لیکن انجام یاد رکھنا پرہیزگاری کا اچھا انجام ہوگا، اور پرہیزگاری بہت ضروری ہے. اللہ تعالی ہم سب کو متقی اور پرہیزگار بنائے، اور جس مقصد کے لیے ہم بیٹھے اللہ تعالیٰ اس میں خیر و برکت عطا فرماوے، اور جو عقیقہ ہوا اللہ تعالیٰ اس کو بے انتہا قبول فرماوے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.